آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک باپ تھے تو کیسے باپ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بیٹے تھے تو کیسے بیٹے تھے، ایک شوہر تھے تو کیسے شوہر تھے، ایک سسر تھے تو کیسے سسر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آئلی زندگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے اواہ حلیم قرآن مجید کہتا ہے کہ کس طرح سے حلم والے تھے، کس طرح سے بردبار حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، کیسے موحد تھے، کیسے متوکل تھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کیسا صبر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اور توکل اور توحید کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مثال ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور دیکھیے قرآن مجید کی سورہ مریم آپ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر ہے۔ کوئی دنیا کے اندر یہ کمپلین اب قیامت کی صبح تک نہیں کر سکتا اپنے باپ کا جو آدمی نافرمان ہے یا پھر اپنے باپ کو بدزبانی کرتا ہے، وہ قیامت کی صبح تک اب یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ اس کا باپ سرکش ہے، اس کا باپ ظالم ہے، اس کا باپ سرکش ہے، لہٰذا وہ چونکہ سرکش ہے میں اس کے ساتھ ایسا ہوں، کوئی یہ بہانہ قیامت کی صبح تک نہیں کر سکتا، اسی لیے کہ کوئی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے زیادہ ظالم نہیں ہو سکتا، کسی کا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے زیادہ سرکش نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح سے آداب فرزندی آپ نے ادا کیے، کس طرح سے ادب کے ساتھ اپنے باپ کو خطاب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سورہ مریم اٹھا کر دیکھیں تو 4 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اپنے باپ سے یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی کہا ہے۔ یا ابتی کا مطلب جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کے اندر دو باتیں شامل ہیں، 2 چیزیں شامل ہیں۔ یا ابتی، ایک بچہ جب اپنے باپ کو یا ابتی کہتا ہے عربی کے اندر، اس کے اندر 2 چیزیں شامل ہیں، ایک محبت، باپ کی محبت ہے، دوسرا باپ کا ادب اور احترام۔ حضرت ابراہیم نے اپنے ظالم سرکش جو کہ بت گر بھی تھا، بائع الاسنام بھی تھا، بتوں کو بیچنے والا بھی تھا، بتوں کو بنانے والا بھی تھا، اور بے انتہا ظالم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، لیکن جب بھی حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے خطاب کیا تو یا ابتی کہا، یا ابتی کہا، یا ابتی کہا۔ بڑی پیاری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو آج جتنے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں جو اپنے والدین سے ترش انداز میں بات کرتے ہیں، بد زبانی، بد سلوکی اور بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ، انہیں چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ روزمرہ کی سنت کو اختیار کریں۔ جب اپنے باپ سے بات کر رہے ہوں، خاص طور سے قرآن مجید نے یہی کہا ہے کہ وَلَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ عزت سے بات کرو، اف تک نہ کہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ سارے جو آداب قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا سرکش باپ ہونے کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ کیسے ان سے بات کر رہے ہیں، اور کیا خیر خواہی کا جذبہ ہے اپنے والد کے لیے، اپنے باپ کے لیے کتنی خیر۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے ابا مجھے اس بات سے ڈر ہے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اللہ رب العالمین کے عذاب کی چپیٹ میں نہ آ جاؤ۔ اپنے باپ کے لیے دل دھڑک رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کہیں تمہیں اللہ رب العالمین کا عذاب آنا لے، مجھے اس بات سے ڈر ہے، مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہے۔ اتنا میرے اوپر ظلم کر رہے ہو، اتنے بڑے بت گر ہو، اتنے بتوں کو بیچتے ہو، بتوں کو بناتے ہو، تمہارے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے، نہیں اے ابا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب تمہیں آ نہ لے۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر ہماری اس زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ بے پایاں احسان ہوا کہ یہ بے انتہا فضیلت والے ایام اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر ہمیں عطا کیے۔ کل قیامت کے دن دنیا کے اندر ہم نے جو کچھ پایا، ان ساری چیزوں کو جن کو لے کر آج ہم خوش ہیں، کل قیامت کے دن ایک بندے کو ان چیزوں کو پا کر کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ جب وہ اللہ کے حضور میدان محشر میں کھڑا ہوگا تو اسے اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ وہ دنیاوی زندگی میں کس قدر امیر تھا، کس قدر مال و متاع اس کے پاس تھا، کس قدر زمینیں جائیداد اس کے پاس تھیں، کتنی حویلیاں کوٹھیاں تھیں، کتنی سواریاں تھیں۔ ان چیزوں کو لے کر وہ آدمی خوشی نہیں منائے گا، بلکہ اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے زندگی میں تو یہ چیزیں اس کے لیے وبال جان بنیں گی۔ لیکن کل قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا میدان محشر میں، تو وہ ان دنوں کو یاد کرے گا، ان ایام کو یاد کرے گا جن ایام کے اندر میں اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، کہ اللہ رب العالمین نے میری زندگی میں یہ ایام عطا کیے تھے، یہ ایام عطا کیے تھے۔ آج یہی ایام ہیں جو مجھے اللہ رب العالمین کے حضور نجات دلا سکتے ہیں۔ میرا مال و متاع، میری آل و اولاد اور میری دوسری بہت ساری جو چیزیں دنیا کے اندر مجھے حاصل تھیں، بہت ممکن ہے کہ میرے لیے وبال جان بن جائیں، لیکن یہ جو دن اللہ رب العالمین نے مجھے دیے، یہ رمضان المبارک کے مہینے جو اللہ رب العالمین نے میری اپنی زندگی میں عطا کیے، یہ جو ذی الحج کے 10 دن اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کیے، یہ جو ایام تشریق مجھے اللہ رب العالمین نے عطا کیے، ان کو لے کر کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے حضور ایک بندہ اطمینان سے کھڑا ہوگا اور یہ سوچے گا کہ ہاں یہ دن ہیں جو آج کے دن مجھے نجات دلا سکتے ہیں اللہ رب العالمین کے حضور۔ میں اور آپ انہی دنوں میں سانسیں لے رہے ہیں۔ کل تک ذی الحجہ کے 10 دن اختتام پذیر ہوئے۔ کل یوم النحر تھا، عید کا دن تھا جسے ہم یوم النحر کہتے ہیں، 10ویں ذی الحجہ۔ تو کل ذی الحج کے جو 10 دن ہیں وہ ختم ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ فضیلت کے ایام پورے طرح سے ختم ہو گئے ہیں۔ اب میں اور آپ جن ایام میں سانسیں لے رہے ہیں انہیں ایام التشریق کہا جاتا ہے، یہ ایام تشریق ہیں۔ آج کے اس خطبے میں اسی سے مناسبت رکھنے والی چند باتیں انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے انہی ایام سے متعلق۔ انشاءاللہ آئندہ خطبے سے جو ہمارا سلسلہ ہے اسے ہم جاری کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج چونکہ موقع ہے، محل ہے، اور تمام لوگ اسی موڑ میں ہیں، چونکہ ابھی قربانی کے ایام چلیں، تو اسی سے متعلق 2-4 باتیں کرتے ہوئے اختصاراً آپ کے سامنے باتیں عرض کر کے انشاءاللہ آج کے خطبے کو ہم جلدی ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایام التشریق ہیں، یعنی 10 ذی الحج کے بعد یہ جو باقی کے 3 ایام ہیں، 11، 12 اور 13، ان کو ایام التشریق کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، کب؟ فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں، گنتی کے چند دنوں کے اندر، گنتی کے یہ جو 3 دن ہیں اس کے اندر اللہ رب العالمین کا خوب ذکر کیا جائے۔ دیکھیے 2 کام ہیں ان دنوں میں کرنے کے، ان دنوں میں کرنے کے 2 کام ہیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، 2 کام کرنا ہے، 2 کام کریے، اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہے۔ دیکھیے ویسے بھی کھانا پینا ہمیں پسندیدہ چیز ہے، کھانے پینے میں بھی گوشت کس کو پسند نہیں ہے؟ الحمدللہ ہم گوشت خور قوم ہیں، الحمدللہ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہت زیادہ نبی کو بھی گوشت پسند، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گوشت پسند، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذراع کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دعیت الی ذراع لقبلت لو ہدیت بذراع لقبلت، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مجھے کوئی ذرا کی دعوت کر کے بلائے، ذرا پکائے، ذرا کا مطلب بکرے کے 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، 2 آگے کی 2 پیچھے کی، سامنے کی جو 2 ٹانگیں ہیں، سامنے کے جو 2 پیر ہیں جسے ہم شولڈر کہتے ہیں، یہ ہے ذرا، پیچھے کی نہیں سامنے کی، یہ اللہ کے نبی جسے ہم دست بھی کہتے ہیں، دست کا گوشت، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی ذرا کا تحفہ دے تو میں ضرور قبول کروں گا، یا پھر اگر مجھے کوئی ذرا کی دعوت میں بلائے، ذرا بنا کر مجھے کوئی دعوت میں بلائے تو میں اس کی دعوت ضرور قبول کروں گا، یہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم گوشت خور لوگ ہیں، گوشت پسند ہوتا ہے، تو یہاں پر ان دنوں میں ویسے بھی عام طور سے گوشت پسند ہے، لیکن ان دنوں میں گوشت کھانا مستحب ہے۔ گوشت کھانا، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں سے محظوظ ہونا، لطف اندوز ہونا، اگر کوئی طبی ممانعت نہیں ہے تو ہاں یہ تو رہے گی بات، اگر کوئی طبی ممانعت نہیں ہے یعنی ڈاکٹرز کی طرف سے کچھ منع اگر نہیں ہے اور انسان اسراف و تبذیر سے بچ رہا ہے، اسراف سے یعنی گوشت کھاؤ بولے تو ایسا نہیں کھانا کہ بیمار پڑ جائیں، یا پھر ایسا نہیں کھانا کہ آپ نے طبی ہدایات کو بالائے طاق رکھ دیا اور مصیبت میں پڑ گئے، ایسا بھی نہ ہو، انسان اعتدال میں رہے، اعتدال میں رہ کر اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے محظوظ ہو، جتنا ہو سکے اتنا ہو۔ ان دنوں میں خاص طور سے گوشت کھانا اور کھانا پینا، دعوتوں کا وغیرہ اہتمام کرنا، فقراء و مساکین کو اپنے دسترخوان کو بلانا یا پھر ان تک گوشت وغیرہ پہنچانا، یہ ساری چیزیں بڑی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام التشریق، یہ جو ایام معدودات ہیں جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو ایام معدودات میں، گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ تو اہل علم نے کہا، خاص طور سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے اندر جو ایام معدودات ہیں وہ ایام تشریق ہیں، یہ جو ہیں ایام تشریق۔ اچھا، ایام تشریق میں کیا کیا جائے؟ ایام التشریق ایام اکل و شرب، ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہے، کھانے پینے کے دن ہے، وذکر اللہ، اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کھانے پینے میں ہی لگ جائیں، کھانے کھلانے میں ہی لگ جائیں اور نمازوں سے غافل ہو جائیں۔ اللہ اکبر، یہ بڑا المیہ ہمارا ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ ایک طرف ہم کھانے پینے میں، اور ایک سنت ہم لوگ اپنا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانیاں وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کل کے دن کو ہی مڑ کر دیکھ لیا جائے تو کیا معاملہ تھا، کتنے لوگوں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے قربانیوں میں پڑھ کر، قربانیوں کے معاملے میں پڑھ کر، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ دیکھیے یہاں پر ترتیب دیکھیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی پر کون مقدم ہے؟ نماز مقدم ہے۔ پھر دعا، قرآن مجید کی آیت، اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، پھر وَنُسُكِي، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو اس آیت کے اندر بھی ترتیب اگر دیکھی جائے تو قربانی پر نماز مقدم ہے، قربانی پر نماز مقدم ہے۔ تو یہاں پر ان صلاتی و نسکی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لیکن اس ترتیب کو بھی اگر دیکھ لیا جائے، اللہ اکبر، تو یہاں بھی نماز مقدم ہے قربانی کے اوپر۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، خاص طور سے ذی الحج کے اور قربانی کے جب یہ ایام آتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں، دیکھیے قربانی کرنا ایک مستحب عمل ہے، سنت مؤکدہ ہے، بہت ہی محبوب عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نماز تو فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز سے کسی بھی اعتبار سے کوئی فرار نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں قربانی میں ایک بہت بڑا طبقہ وہ دلچسپی لیتا ہے جن کی اپنی زندگی میں نماز سرے سے نہیں ہے، اور ایسے لوگ جو قربانی میں آج کل بڑے کر و فر کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں، گھر کے اندر 10 جانور قربان ہو رہے ہیں، 8 9 جانور قربان ہو رہے ہیں، بڑے جانور بھی قربان ہو رہے ہیں، چھوٹے بھی جانور قربان ہو رہے ہیں، گھر کے ہر فرد کے نام سے قربانی ہو رہی ہے، سب ہے، بازاروں کے اندر، منڈیوں کے اندر ان کا چرچا چل رہا ہے کہ یہ بڑے مہنگے جانور خریدتے ہیں، بڑے قیمتی جانور خریدتے ہیں۔ اچھا چلیے، اچھی بات ہے، اگر نیت آپ کی صاف ہے، دکھاوا نام و نمود اگر آپ کا مقصود نہیں ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ان کی اپنی زندگیاں اگر ٹٹول کر دیکھ لیں، نماز سرے سے غافل، نماز سے سرے سے یہ لوگ غافل ہیں، ان کی اپنی زندگیوں میں، ان کے اپنے اہل و عیال کی زندگیوں کے اندر نماز مفقود آپ کو نظر آئے گی۔ ایسی قربانی مطلوب نہیں ہے، ایسی قربانی مقصود نہیں ہے کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہے، قربانی میں تو دیکھیے آج کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے قربانی کا کہ ایک شوق کا کوشنٹ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا ہے
ایک شوق کا ایلیمنٹ بھی شامل ہو گیا ہے. بچے بھی جانوروں کو پسند کرتے ہیں, خواتین کو بھی جانوروں میں دلچسپی, گھر کے اندر جانوروں کو لے کر ایک دلچسپی, ایک شوق کا معاملہ ہو گیا ہے. تو اسی لیے ہر کوئی قربانی میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. کھانے پینے کا معاملہ تو ہے ہی, لیکن جو چیز قربانی پر مقدم ہے وہ نماز. اور جس شخصیت کے نام پر ہم نے قربانی کی, جن کی سنت کو فالو کرتے ہوئے, جن کی سنت کی اتباع میں ہم نے قربانی کی, ان کی اپنی زندگی کے اندر نماز کی کیا اہمیت تھی کہ وہ یہ کہتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہم یہ عید قربان مناتے ہیں, ان کی سنت کو تازہ کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, لیکن ان کی اپنی زندگی میں کیا کہا انہوں نے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا, اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. مجھے نہیں, صرف مجھے نہیں, ومن ذریتی, اے اللہ میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ, وہ نمونہ تو ہم نے اختیار کیا, وہ اسوہ تو ہم نے اختیار کیا, اس سنت کو تو ہم نے اتباع میں لایا جو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے. لیکن جس سنت ابراہیمی کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے ہے وہ تو ہماری زندگیوں سے غافل ہے, وہ تو ہماری زندگیوں میں مفقود ہے. اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نماز پڑھنے کی ہدایت دی ہے, خیر وہ لوگ تو اس سے مستثنا ہیں. لیکن نماز, 5 وقتہ نماز, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی دعا کی, کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, سبحان اللہ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کی ذریت میں سے تھے, ان کو اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے والا بنایا. نہ کہ صرف یہ کہ نماز پڑھنے والا بنایا, بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینے والا بنایا. کہا اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسماعیل سچے نبی تھے, بہت سچے تھے, اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے, اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے, اور وہ اپنے رب, ان کا رب ان سے راضی ہے. کن سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو بھائی کہنے کی بات یہ ہے کہ ایام اکل و شرب و ذکر اللہ, یہ ایام تشریق ہیں, یہ ایام اکل و شرب تو ہیں, کھانے پینے کے دن تو ہیں, لیکن ذکر اللہ کے دن بھی ہیں, لیکن ذکر اللہ کے دن بھی ہیں. ہم لوگوں نے کھانے پینے کو تو اختیار کیا, کھانے کھلانے کو تو اختیار کیا ہے, لیکن ہماری زندگیوں میں اللہ کا ذکر مفقود نظر آتا ہے. خاص طور سے جب عیدوں کے معاملات آتے ہیں, جس پورے رمضان المبارک کے روزے رکھے, تراویحوں کا اہتمام کیا, سب سے پہلی نماز جو چھوٹتی ہے چاند دکھنے کے بعد عشاء کی نماز چھوٹتی ہے. سب سے پہلی نماز جو چھوٹتی ہے چاند دکھنے کے بعد عشاء کی نماز چھوٹتی ہے. کل تک تو سب لوگ تراویح کے اندر مسجد میں تھے, لیکن جیسے ہی چاند شوال کا نظر آیا, سب کے سب بازار میں ہیں, سب کی عشاء کی جماعت چھوٹ گئی. ٹھیک اسی طرح سے 10 ذی الحجہ کے دن آئے, عید کا دن جیسے ہی آیا, ذکر اللہ کے دن ہیں, کھانے پینے کے تو ہیں لیکن ذکر اللہ کے دن ہیں. ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ذکر کو اپنائیں, اور اللہ کے ذکر کی سب سے عظیم صورت اقیم الصلاۃ لذکری. قرآن کہتا ہے آپ نماز قائم کیجئے میرے ذکر کے لیے. معلوم یہ ہوا کہ ذکر اللہ کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں, ان صورتوں میں سب سے عظیم صورت نماز ہے, سب سے عظیم شکل ذکر اللہ کی, اللہ کے ذکر کی نماز. ہمیں چاہیے کہ نماز کو اختیار کریں. سنت ابراہیمی کو اگر اختیار کرنا چاہتے ہیں, یقیناً سال میں ایک مرتبہ قربانی کے موقع پر سنت ابراہیمی کو تو ہم اختیار کرتے ہیں, لیکن وہ سنت ابراہیمی جن کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے, وہ ہے نماز. اسے ہم چاہیے کہ ہم اختیار کریں. یہ آج کے اس خطبے کا مرکزی پیغام سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں جس شدت کے ساتھ قربانی منائی جا رہی ہے, اس سے کئی زیادہ شدت کی مستحق اور ہمارے توجہ کی مستحق نماز ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں تو نماز کے متعلق جو تاکید موجود ہے کسی سے مخفی نہیں ہے. یہ وہ عبادات میں سے ہے جن عبادات کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے. تو یہ ایام التشریق ہیں, ایام اکل و شرب ہیں, اور یہ ہماری عید کے دن ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یوم عرفہ, یوم النحر جو کل گزرا, اور ایام تشریق, ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام, یہ ہماری عید کے دن ہیں. یعنی ان سب دنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن قرار دیا, عید کے دن قرار دیا. اور ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یوم النحر و یوم افضل الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر. یہ کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین دن, سب سے افضل ترین دن 2 ہیں. سب سے افضل ترین دن کون کون سے؟ یوم النحر اور یوم القر.
یوم النحر کل گزرا، اور اس کے بعد کا جو دن ہے جس میں میں اور آپ آج سانس لے رہے ہیں یہ یوم القر ہے. اسے آج کیا کہتے ہیں؟ یوم القر. یہ اللہ کے نزدیک بے انتہا افضل اور بہت زیادہ اہمیت والا دن ہے جسے یوم القر کہا جاتا ہے. یوم القر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آج یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد جو دوسرا دن ہے 11 ذی الحجہ، اس دن حاجی مینا میں مقیم ہوتے ہیں، مینا ہی میں ہوتے ہیں، مینا میں استقرار اور وہیں پر قرار کے ساتھ وہیں پر ہے، کہیں دوسرا جگہ جانا نہیں ہے، مینا ہی میں رہنا ہے، وہیں پر کنکریاں مارنی ہے، مینا ہی میں رہنا ہے، کہیں دوسرے جگہ جانے کا دن نہیں ہے. یہ کون سا؟ یہ یوم القر. اسی لیے اس کو یوم القر کہا گیا ہے کہ حاجی قرار کے ساتھ مینا ہی میں رہیں اس دن، اسے یوم القر کہا گیا ہے، جس کے اندر میں اور آپ سانس لے رہے ہیں. یہ بہت ہی فضیلت والا دن ہے، بہت زیادہ فضیلت والا دن ہے. تو خیر یہ اہل اسلام کے عید کے دن ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. عید کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں، ذکر اللہ کے دن ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے نماز کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے بتائی. اس کے علاوہ بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کا تذکرہ بالخصوص ان 10 دنوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے ہر سال، ہمیں چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسوہ قرار دیا گیا، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ ہے. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے اس شخصیت کو جو شخصیت ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس ذات اقدس کو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے، آپ ابراہیم اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے. تو ہمیں چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کو ذی الحجہ کے ان مخصوص دنوں تک محدود نہ رکھتے ہوئے اپنی پوری زندگی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اور ان کے نمونے کو ہم اختیار کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک کتاب میرے نظروں سے گزری جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے 100 نمونے، اب بتانے کا تو موقع نہیں ہے، 100 نمونے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، 100 اوصاف حمیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، ان کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک باپ تھے تو کیسے باپ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بیٹے تھے تو کیسے بیٹے تھے، ایک شوہر تھے تو کیسے شوہر تھے، ایک سسر تھے تو کیسے سسر تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آئلی زندگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے اواہ حلیم قرآن مجید کہتا ہے کہ کس طرح سے حلم والے تھے، کس طرح سے بردبار حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، کیسے موحد تھے، کیسے متوکل تھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کیسا صبر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. اور توکل اور توحید کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مثال ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور دیکھیے قرآن مجید کی سورہ مریم میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر ہے. کوئی دنیا کے اندر یہ کمپلین اب قیامت کی صبح تک نہیں کر سکتا اپنے باپ کا، جو آدمی نافرمان ہے یا پھر اپنے باپ کو بدزبانی کرتا ہے، وہ قیامت کی صبح تک اب یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ اس کا باپ سرکش ہے، اس کا باپ ظالم ہے، اس کا باپ سرکش ہے، لہٰذا وہ چونکہ سرکش ہے میں اس کے ساتھ ایسا ہوں. کوئی یہ بہانہ قیامت کی صبح تک نہیں کر سکتا، اسی لیے کہ کوئی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے زیادہ ظالم نہیں ہو سکتا، کسی کا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے زیادہ سرکش نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح سے آداب فرزندی آپ نے ادا کیے، کس طرح سے ادب کے ساتھ اپنے باپ کو خطاب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. سورہ مریم اٹھا کر دیکھیں تو 4 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اپنے باپ سے یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی کہا ہے. یا ابتی کا مطلب جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کے اندر 2 باتیں شامل ہیں، 2 چیزیں شامل ہیں. یا ابتی، ایک بچہ جب اپنے باپ کو یا ابتی کہتا ہے عربی کے اندر، اس کے اندر 2 چیزیں شامل ہیں. ایک محبت، باپ کی محبت ہے، دوسرا باپ کا ادب اور احترام. حضرت ابراہیم نے اپنے ظالم سرکش جو کہ بت گر بھی تھا، بائع الاسنام بھی تھا، بتوں کو بیچنے والا بھی تھا، بتوں کو بنانے والا بھی تھا اور بے انتہا ظالم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، لیکن جب بھی حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے خطاب کیا تو یا ابتی کہا، یا ابتی کہا، یا ابتی کہا. بڑی پیاری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، تفصیل کا موقع نہیں ہے. تو آج جتنے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں جو اپنے والدین سے ترش انداز میں بات کرتے ہیں، بد زبانی، بد سلوکی اور بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ، انہیں چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ روزمرہ کی سنت کو اختیار کریں. جب اپنے باپ سے بات کر رہے ہوں، خاص طور سے قرآن مجید نے یہی کہا ہے کہ وَلَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ عزت سے بات کرو، اف تک نہ کہو.
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ سارے جو آداب قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا سرکش باپ ہونے کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ کیسے ان سے بات کر رہے ہیں اور کیا خیر خواہی کا جذبہ ہے اپنے والد کے لیے، اپنے باپ کے لیے کتنی خیر. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے ابا مجھے اس بات سے ڈر ہے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اللہ رب العالمین کے عذاب کی چپیٹ میں نہ آ جاؤ. اپنے باپ کے لیے دل دھڑک رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کہیں تمہیں اللہ رب العالمین کا عذاب آنا لے. مجھے اس بات سے ڈر ہے، مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہے. اتنا میرے اوپر ظلم کر رہے ہو، اتنے بڑے بتگر ہو، اتنے بتوں کو بیچتے ہو، بتوں کو بناتے ہو، تمہارے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے. نہیں اے ابا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب تمہیں آ نہ لے. یعنی بحیثیت بیٹا، بحیثیت فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے ہیں، بحیثیت باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے ہیں اپنے بچوں کے لیے. دعا ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا. یہ دعائیں. پھر ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے اللہ ہمیں تیرا فرما بردار بنا اور ہمارے بعد جو ہماری ذریت آنے والی ہے، ہماری ذریت کو بھی تیرا مطیع اور فرما بردار بنا. یہ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. یعنی اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کس قدر کوشاں ہیں، کس قدر ان کی فکر دامنگیر ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. ہمیں چاہیے کہ بحیثیت باپ بھی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے اسوے اور نمونے کو ہم اپنائیں، بحیثیت بیٹا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے اور نمونے کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے اور بھی اوصاف حمیدہ ہیں، جن میں سب سے بڑی جو صفت ہے وہ توحید ہے. ہم سب کو چاہیے، خاص طور سے جو لوگ قربانی کے اندر ہے، قربانی کا جانور، قربانی کے جانور گلیوں میں گھمائے جا رہے ہیں، بازاروں کے اندر سب ہے، توحید نہیں. توحید زندگی میں سرے سے مفقود نظر آتی ہے. کون سی ایسی قبر ہے جس کے سامنے اس کا سر نہیں جھکتا؟ کون سا ایسا بابا ہے جس کے سامنے یہ جھکتا نہیں ہے؟ کون سے ایسے آستھانے ہیں جہاں کے ذبیحہ یہ نہیں کھاتا؟ لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے نام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے نام پر قربانی کرنے چلا ہے. زندگی میں توحید کی تے نہیں ہے. ایسی توحید، ایسی قربانی اللہ رب العالمین اس کے منہ پر مار دے گا. حضرت ابراہیم کے نام پر قربانی کرتے ہو، تمہارے زندگی میں توحید کی تے نہیں ہے. جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے ہیں کہ آپ کا نام سنتے ہی بندہ اس کے جسم کے اندر توحید کی لہر دوڑ جائے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کی اپنی زندگی میں توحید نہیں. 10 12 جانور قربان کر رہا ہے، توحید نہیں ہے اس کی زندگی کے اندر. گلیوں کے اندر جانور گھمائے جا رہے ہیں، فلاں کے جانور ہیں. اچھا بھائی، فلاں کبھی کسی آستھانے پہ نظر آتے ہیں تو کبھی کسی آستھانے پہ نظر آتے ہیں. استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ معاملہ ہمارا ہے. خیر، ہمیں چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمونے کو حقیقی معنوں میں اپنائیں ہر معاملے میں. نہ کہ صرف یہ کہ قربانی کے عید کے دن قربانی کی جائے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ صفات، وہ سنتیں جن کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگیوں سے ہیں، انہیں بھی ہم اپنائیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.